سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، جس میں پاکستان کے سب سے بڑی کمیونٹی جو کسان کمیونٹی ہے ان کے لیے ایک بہت بڑے ریلیف کا اعلان کیا۔ یہ ریلیف جس کا اعلان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا، یہ صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کاشتکاروں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ جس پالیسی کا اعلان چیئرمین صاحب نے کیا ہے اس کا فائدہ اس غریب کسان کو بھی ہوگا، اس کا فائدہ پاکستان کے مزدور کو بھی ہوگا، اور اس کا فائدہ پاکستان کو صاحب حیثیت ہر خاندان اور ہر شخص کو ہوگا، کیونکہ جو اس وقت جو آپ کے پاس حالات ہیں اور جو فوڈ کی خاص طور پر گندم کی سچویشن پورے پاکستان میں ہے، اس میں یہ لازم ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے کسان کو سہولت دیں کہ وہ گندم کی کاشتکاری کرے۔ 2008 سے پہلے جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تب پاکستان ہمیشہ گندم امپورٹ کرتا تھا۔ 2008 میں جیسے ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب حکومت میں آئے تو انہوں نے اپنی دور اندیشی اور اس طرح کی پالیسیز سے یہ تجربہ کرنے میں وہ کامیاب گئے کہ پاکستان گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ جی میں کوئی لفظی بات بول رہا ہوں، یہ سب چیزوں کے ثبوت شواہد فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بھی موجود ہے، پاکستان کے ریکارڈ میں بھی ہے اور میڈیا کے پاس بھی ہے کہ ہمیشہ ایسی پالیسیاں بنائی کہ پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کرتا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ پھر یہ پالیسی کنٹینیو ہوتی رہی کہ پاکستان میں کبھی الحمدللہ فوڈ شارٹیج نہیں رہی۔ اور اسی طریقے سے لاسٹ گورنمنٹ میں بھی جب ہم نے 4000 روپے کا ریٹ رکھا تو ہم پر یہ اعتراض کیا گیا کہ جی آپ نے کیوں یہ سپورٹ پرائز دی ہے، اس پہ سرکاری خزانے پہ بوجھ ہوتا۔ تب ہم نے یہ کہا کہ جی ہم اپنے کسان کو اگر سبسڈی نہ دیں تو ہم کسی اور ملک کے کسان کو سبسڈی دیں جہاں سے ہمیں وہاں سے گندم امپورٹ کرنی پڑے۔ یہ ایک بہت ہی سیریس ایشو ہے، اور اس ایشو کو لوگ سیریس نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاسی کم عقلی ہے، یا وہ لوگ جو معاشی طور پہ بھی ملک کو نہیں سمجھتے کہ معاشی طور پہ آپ نے اپنے غریب کسان کو، غریب مزدور کو کس طریقے سے مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ اس پالیسی کا مقصد ہی یہ تھا جو کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی کہ ہمارا کسان مضبوط ہو، اس کو ہم سپورٹ دیں، اور وہ صرف کسان تک میں نہیں، جس طرح میں نے کہا کہ یہ ہر آدمی تک، یہ آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی گھر میں اپنے ہر کوئی آٹا کھاتا ہے، ہر کوئی گندم کھاتا ہے، ہر گھر میں روٹی پکتی ہے، تو جس گھر میں روٹی پکتی ہے ان سب کے لیے یہ ایک اچھی خبر۔ آج اگر آٹے کی قیمتیں آسمان تک پہنچی ہیں تو اس کے افیکٹیز آپ لوگ بھی ہیں، آپ میں کوئی کسان نہیں لیکن آپ لوگ بھی ہیں، تو ہر شخص اس کو جو ہے وہ اس کا بینیفیشری ہو رہا ہے۔ تو کل جو چیئرمین صاحب نے جو پالیسی اناؤنس کی اس پہ حکومت سندھ فوری طور پر عمل پیرا ہے، اور اس پالیسی کا مقصد یہی تھا کہ ویٹ گروور کو سپورٹ کیا جائے۔ جو بھی گندم کے گروور ہیں ان کو حکومت سندھ سپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں ہدف یہ ہے کہ 25 ایکڑ تک زمین رکھنے والے چھوٹے کسان، بڑے زمینداروں کی بات نہیں ہو رہی، جو چھوٹے کسان جو 25 ایکڑ یا اس سے کم تک کی زمین رکھتے ہیں ان کو ہر ایکڑ کے لیے ایک پیکیج دیا جا رہا ہے۔ اس پیکیج میں 1 بیگ ڈی اے پی اور 2 بیگ یوریا کی اس کو دی جا رہی ہے، تاکہ اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو وہ گندم لگائے، وہ گندم بالکل وہ گندم لگائے۔ کل جو اس کی کوریج ہوگی وہ 4,11,408 4,11,408 کسان ہوں گے، جس میں سے 2.26 ملین ایکڑ زمین جو ہے، 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ آباد ہوگی، اور اس آبادی میں ان کو یہ گورنمنٹ اشور کرے گی اپنے میکینزم کے ذریعے کہ کسان جو ہے وہ وہاں پہ وہ گندم کی پیداوار کرے۔
اور کل اس پہ جو مالیت ہوگی وہ 55 ارب سے زائد حکومت سندھ اس پہ خرچ کر رہی ہے، صرف اور صرف اپنے ملک کو کسی امکانیہ گندم کے کرائسس، فوڈ کرائسس سے بچانے کے لیے، اپنے کسان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی عوام کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اس سارے پیکیج کا مقصد ہے کہ اپنی عوام کو آپ ان کو کی فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنائیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جو ہمیشہ اپیل ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے رہی کہ جی جب بھی ہم سپورٹ پرائز دیتے تھے گندم کی تو ایک تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور کچھ پارٹیوں نے ہمیشہ اس پہ اعتراض کیے، لیکن اس بار یہ کہا گیا ہمیں جی کہ آپ اس لیے گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دے سکتے کہ آئی ایم ایف کا اعتراض ہے۔ تو ہم نے یہ اپیل کی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے اور پرائم منسٹر صاحب سے کہ آپ آئی ایم ایف سے دوبارہ بات چیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ جی جو اعتراض ہے ان کا وہ لاجیکل ہمارے کسی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ اگر آپ گندم کی کو پیداوار کے لیے کسان کو آپ نہیں دو گے سپورٹ پرائز تو کسان کوئی مہنگی فصل لگائے گا، سستی فصل نہیں لگائے گا جب کو سپورٹ پرائز نہیں ملے گی، اور جب وہ سستی فصل نہیں لگائے گا کوئی مہنگی فصل لگائے تو آپ کے پاس گندم کی پیداوار کم ہوگی، گندم کی پیداوار کم ہوگی تو وہی گندم آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، جب آپ امپورٹ کرو گے تو آپ کو بلینز آف ڈالرز اپنے ذرائع مبادلہ جو ہے اس کا آپ اپنے نقصان کرو گے، آپ کے فورن ریزروز کو نقصان ہوگا۔ تو یہ بیسک ایک سوچ ہے جو کہ ہمیشہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جب وہ صدر تھے تب بھی انہوں نے تجویز دی، جب وہ صدر نہیں تھے تب بھی تجویز دی۔ چیف منسٹر صاحب نے، پوری پیپلز پارٹی کی تمام جو ہے قیادت نے، ہمارے چیئرمین بلاول صاحب نے ہر موقع پہ یہ بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، چیف منسٹر صاحب نے وفاقی حکومت سے جب بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، ان کی ریسنٹلی رانا تنویر صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ جی یہ ایک بیسک چیز ہے، آپ کو وفاق کا کام ہے کہ آئی ایم ایف سے وہ بات کرے کہ جی آپ ہماری دلیل سنیں، اور ہماری دلیل زیادہ ویٹ رکھتی ہے کیونکہ ہم لوگ اس پورے پروسیس میں گزر رہے ہیں۔ آپ اگر سپورٹ پرائز نہیں دو گے آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، تو ایک مطلب کوئی ایسا شخص جس کو اکانومی کا الف بے بھی نہ پتا ہو اس کو بولتے ہیں کہ جی آپ کیلکولیشن کر لیں، جب آپ گندم کی سپورٹ پرائز دیتے ہو تو اس میں حکومت کا کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اگر آپ گندم کی سپورٹ پرائز نہیں دیتے ہو اور آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کا کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ جب دونوں کیلکولیشن کو آپ سامنے لے کر آؤ گے تو آپ کے پاس سامنے سارا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گا۔ تو یہی حکومت سندھ کی اپیل رہی۔ تو جس طرح ہم نے کہا کہ ہم اس وقت 22 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے اس پہ یہ گندم کی کاشتکاری کے لیے اسپیشل سپورٹ پروگرام جو کہ کل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اناؤنس کیا ہے، اس میں ہم اس کی رجسٹریشن جو ہے بے نظیر ہاری کارڈ اور جو CNIC ہے اور لینڈ ریکارڈ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں اس کو۔ آلریڈی جو سیلاب آئے تھے ان سیلاب کے بعد ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے بے نظیر ہاری کارڈ بنائے تھے، تو وہ ہاری کارڈ جو ہے وہ لوگوں کے پاس کافی لوگوں پر موجود ہیں اور اس میں پورا ڈیٹا آلریڈی گورنمنٹ کے پاس ہے۔ ہمیشہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ایسے اقدامات کیے کہ ڈیٹا جو ہے وہ ملک کا بننا پورا شروع ہو گیا ہے۔ فرسٹ ٹائم کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ جو ہیں وہ جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب تھے ان کے دور میں بنے۔ سب سے پہلے شناختی کارڈ کی ابتدا تھی وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی، پھر CNIC جو کمپیوٹرائزڈ ہوئے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں، اور پھر جو BISP بنی BISP میں بھی سب کا ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا۔ اسی طریقے سے ایک بے نظیر ہاری کارڈ جو بنایا گیا اس ہاری کارڈ میں سب کے پاس وہ ڈیٹا ہے، موجود ہے۔ اس کی جو تقسیم ہے وہ بایو میٹرک ویریفیکیشن اور SMS واٹس ایپ کے ذریعے کی جائے گی۔ کھاد کے جو تھیلے ہوں گے اس پہ ناٹ فار سیل کے لوگو ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ کسانوں کو ان کارڈ میں پیسے دے گی اور پھر ان کو پتا ہوگا کہ جی یہ اسٹور ہے جہاں پہ آپ وہ اپنی یوریا اور کھاد لے سکتے ہیں، اور اس پہ ناٹ فار سیل اور گورنمنٹ آف سندھ کا لوگو لگا ہوگا تاکہ اس کو کوئی مس یوز نہ ہو سکے، اور جو بھی شخص اس کو مس یوز کرے گا وہ اگلے 5 سال تک حکومت کی کسی بھی ریلیف اور مراد کا حقدار نہیں ہوگا۔ یوریا کے جو بیگ تصدیق شدہ ہوں گے وہ 20 جنوری 2026 سے لے کر جو ہے وہ تک اس کی تفصیل چلتی رہے گی۔ اس کے چیک ان بیلنس کے لیے کہ اس کا مس یوز نہ ہو، میں نے پہلے بتایا کہ خلاف ورزی پہ کسان کو 5 سال کے لیے جو ہے وہ کسی بھی سبسڈی کا محروم ہوگا۔ کمپنیوں کے لیے جس کمپنی نے اگر کوئی غلط کسی طریقے سے اس کو مس یوز کیا اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا، اس کا لائسنس جو ہے وہ کینسل کیا جائے گا،
اور اگر کوئی سرکاری آفیسر اس نے اس پروسیس میں کہیں پہ کوئی چالاکی کی یا کہیں پہ بدنیتی کی, اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. آن لائن شکایتی نظام, اس کا ایک کنٹرول سینٹر بھی قائم کر دیا جا رہا ہے, جس سے اگر کہیں پہ کوئی شکایت آپ کو پتہ چل رہی ہے عوام کو کہ جی کہیں پہ کوئی شکایت ہو رہی ہے یا کہیں پہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے, تو آپ آن لائن طریقے سے جو ہے اس کی شکایت کر سکتے ہیں. یہ پروگرام خوشحال کسان کے عزم کی عکاسی ہے. ہمیشہ پیپلز پارٹی نے کسان کی خوشحالی کے لیے, مزدور کی خوشحالی کے لیے بات کی ہے, اور خاص طور پر جو خواتین ہماری زرعی کسان ہیں ان کو ہمیشہ پروموٹ کرنے کے لیے کی. ہماری ہر پرائرٹی شروع میں جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے دور میں بے زمین کسانوں کو زمینیں دینے کی بات ہوئی تو 12-12.5 ایکڑ جو زمین وہ بھی خواتین کو پرائرٹی دی گئی. ابھی جو 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں, 21 لاکھ گھر, اور وہ ہمارے صرف وعدے نہیں ہیں باقی لوگوں کی طرح, ہمارے ان گھروں کی تکمیلیں سب دنیا دیکھ سکتی ہے. تو یہ ساری چیز اس میں بھی خواتین کو پرائرٹائز کیا گیا. کل بھی جیسے آپ کو پتا کہ ایک خواتین کے حوالے سے ایک پروگرام تھا جو کہ پنک اسکوٹرز مفت میں ای وی اسکوٹرز تقسیم کی گئیں, جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس تقریب کے چیف گیسٹ تھے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے ہماری بچیوں کو جو ہے وہ اس پنک اسکوٹیز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کی. میں ابھی بھی اسی پریس کانفرنس کا سہارا لیتے ہوئے تمام ہماری سندھ کی ماؤں بہنوں بچیوں کو پھر بول رہا ہوں کہ یہ اسکیم ابھی ختم نہیں ہوئی, یہ اسکیم آن گوئنگ اسکیم ہے. آپ کو فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ ہم یہ اسکوٹر دیں گے. آپ کو صرف کیا کرنا ہے, آپ کے پاس موٹر بائک چلانے کا ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور پروف آف جاب ہونا چاہیے کہ یا کہیں آپ کام کرتی ہیں یا اگر آپ کہیں اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں آپ کام کریں یا وہاں پہ پڑھا رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں, یا آپ کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ پرائیویٹ سیکٹر میں یا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کہیں پہ بھی جاب کریں, اس کا آپ پروف لے آئیں. تو یہ ای وی بائک جو ہے لیتھیم بیٹری والی اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ آپ کو حکومت سندھ کی طرف سے مفت میں دی جا رہی ہے. تو یہ اسکیم ہماری جاری ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں کل جس طریقے سے پبلک کی پذیرائی ہوئی اس تقریب میں, جس طرح پبلک نے اس کو اپریشیٹ کیا. پھر ہمیں جو اس کے کامنٹس اور ریمارکس آ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی اولین ترجیح جو ہے وہ رہی ہے. پہلے پاکستان کی اور اس خطے کی پہلی پنک بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے دیں, یہ پنک ای وی اسکوٹرز بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی. پاکستان کی پہلی ای وی بسز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں. یہ سارے پروگرام جو ہیں وہ جاری ہیں. عوام آج بھی جو سن رہے ہیں, جو انٹرسٹڈ ہیں مفت میں پنک ای وی بائکس کو لینے کے لیے, ان کے لیے گزارش ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وومن کو امپاور کریں, ہم اپنی خواتین کو جو ہے برابری کے اس بنیاد پہ لے کے جائیں جو آئین پاکستان قائد اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, جس میں سب کی اس کی برابری کی بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ای وی بسز اور یہ سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ حکومت سندھ نے شروع کیے ہیں, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ کی ہمیشہ یہ پرائرٹی رہی ہے کہ ان چیزوں کو خواتین کو ترجیح دی جائے. سیلاب کی جب بات ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی وہ بات انہوں نے ہمیشہ اور پیپلز پارٹی نے کی, وہ وفاقی حکومت سے بات کی. انہوں نے کسی صوبے سے بات نہیں کی, انہوں نے وفاقی حکومت سے اپیل کی, پرائم منسٹر شہباز شریف سے اپیل کی کہ جی آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بولیں اور ان سے مدد مانگیں تاکہ جو پنجاب میں اس وقت ساؤتھ پنجاب میں جو لوگوں کا حشر ہے یا جس طریقے کے کرب سے ساؤتھ پنجاب کے لوگ گزر رہے ہیں, پنجاب کے ہمارے سینٹرل پنجاب کے لوگ گزر رہے ہیں, جو بے گھر ہو گئے ہیں, جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں, جن کے پاس اس وقت کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو اس کے لیے بینونی امداد جو ہے اس کی اپیل کی جائے. اور بی آئی ایس پی کی بھی بات جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ سے تھی, ہماری کسی صوبے کی حکومت سے ہماری بات نہیں تھی, کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے اپیل کر رہے تھے کہ جی آپ جو ہے اس پروگرام کو جاری رکھیں. تو اس پہ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے تنقیدیں ہو رہی ہیں ہماری جینوئن اپیلوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. وہ تنقیدیں جو لوگ کر رہے ہیں قابل عزت ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنقید اب ان کے آپسی کیا مسائل ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے. ہم اپیل کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے تو ان کو پرابلم ہو رہا ہے. جب بھی چیئرمین صاحب فیڈرل گورنمنٹ کی تعریف کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کی تعریف کرتے ہیں, تو اس پنجاب حکومت کو اعتراض ہوتا ہے کہ جی پرائم منسٹر کی تعریف کیوں کر رہے ہیں. اور کل مجھے ایک بات عجیب لگی, ایک ہماری چیف منسٹر صاحبہ جن کی میں پرسنلی دل سے بہت ہی عزت کرتا ہوں, احترام کا رشتہ ہے, انہوں نے بات کی کہ جی
کوئی بھی خوددار شخص جو ہے، کوئی بھی خوددار شخص وہ کیسے عالمی برادری سے اپیل کر سکتا ہے؟ اب ایک چیز اگر ابھی ہمارے لوگ لگائیں تو خوددار شخص بھائی عالمی برادری سے اپیل کرنے سے آپ کی خودداری کہاں سے چلی جاتی ہے؟ مطلب اس کا کیا وجہ؟ یہ دیکھا دے، پاز کریں گے، پاز کریں ایک دفعہ کیمرہ کے یہاں لگا دیں پلیز، اور والیوم تیز کر لیجیے۔ شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بجلی کی بل پر ریلیف تمام پاکستان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ IMF پاکستان کو 1 نہیں 2 ارب ڈالر دے گا۔ شہباز شریف نے اپنی حکومت قائم کی، ان کے 1 سالہ دور میں پاکستان کے قرضوں میں مزید 10,000 ارب کا۔ اچھا خیر، تو آپ نے دیکھا کہ ہماری آنریبل چیف منسٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی خوددار شخص عالمی برادری سے اپیل کیسے کر سکتا ہے، اور یہ 2022 کے بھی کلپ تھے، ریسنٹلی بھی کلپس ہیں کہ ان کی اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ہمارے لیے قابل احترام، نہایت ہی قابل احترام پرائم منسٹر ہیں، تو وہ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کر رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہوں گا، نہیں کہنے چاہیے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی سیلاب پہ سیاست نہیں کر رہی، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ ہم اس برے حال میں اپنے پنجاب کے بھائیوں سے، ان کے اپنی بہنوں سے، ان مزدوروں کے ساتھ، ان کسانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، مرتے دم تک کھڑے رہیں گے، اور ہم نے کبھی بھی اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ پنجاب حکومت کو کبھی ہم نے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی ہم نے چاہا کہ یہ ایشو پولیٹیسائز ہو۔ پولیٹیسائز وہ کرتے ہیں جو اس پہ سیاست کرتے ہیں، یا اس کو ایک پبلسٹی اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، جو سوشل میڈیا کا اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، یا ٹک ٹاک کا اسٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، ہر اپنے ایونٹس کو، اپنے بسکٹ کے ڈبوں کو اور اپنی روٹیوں کو اور چپاتیوں کے اوپر بھی اپنی تشہیر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے اس کو پولیٹیسائز نہ کریں گے، نہ کرنا چاہیں گے۔ ہم آج بھی ہر ممکن سپورٹ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، حکومت سندھ تیار ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے ہی یہ ابھی برساتیں آئی تھی، چاہے گلگت بلتستان میں ہوں، چاہے خیبر پختونخوا میں ہوں، سندھ حکومت نے بغیر کسی تنقید کے، بغیر کسی چیز کے سپورٹ وہاں بھیجی بھی، اور اپنے منسٹرز کو بھیجا تھا کہ وہاں پہ جائیں۔ ابھی پنجاب میں جیسے ہوا آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب خود، گورنر پنجاب خود ایک جگہ پہ گئے، ایک لوگوں سے وہاں ملے، اور وہاں پہ جو بھی مدد کی بھی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، مدد آن گوئنگ چل رہی ہے۔ ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کر رہے، اور یہ سیلاب پہ یا کسی بھی قدرتی آفت پہ سیاست کرنا ہمارے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہایت ہی، کوئی بھی کرے وہ بہت گری ہوئی چیز ہے۔ ہم اس کو نہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چیئرمین صاحب نے تو اتنی بڑی گریس دکھائی کہ وہ گریس میں جب گئے پنجاب میں تو انہوں نے سب کی تعریف بھی کی تاکہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ اس کا مقصد نہیں کہ اگر وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آپ کی اگر تعریف کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کچھ بھی کہہ دیں تو کوئی آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ چیزیں غلط ہے۔ اور میں جیسے یہ بات کی، ایک دفعہ پھر چلا دیں اس کو، جیسے میں نے بات کی کہ اس چیز کو پولیٹیسائز ہم نہیں کر رہے، اور یہ جملے نہیں کہے جائیں دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو، کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات، کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو IMF سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر۔ تو میری نظر میں دل سے بول رہا ہوں، پرائم منسٹر صاحب خوددار بھی ہیں اور باعزت شخص بھی ہیں۔ میری لیڈرشپ نے بھی مشکل حالات میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے امداد کی، وہ بھی میری نظر میں خوددار بھی ہیں، باعزت بھی ہیں۔ تو یہ کسی کے لیے کہہ دینا کہ جو شخص اگر عالمی برادری سے اپیل کر رہا ہے وہ خدا نہ خاصا وہ خوددار نہیں ہے یا باعزت نہیں ہے، یہ کامنٹس نہایت ہی میں سمجھتا ہوں ان ایکسیپٹیبل تھے۔ اور کس کو کہہ رہے تھے؟ ہماری پارٹی کے لیے کہہ رہے تھے، اپنی پارٹی کے لیے کہہ رہے تھے، کس کے لیے کہہ رہے تھے وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آخری چیز، یس پیپلز پارٹی صرف باتیں نہیں کرتی، پیپلز پارٹی کر کے بھی دکھاتی ہے۔ ہمارے پاس جب سیلاب آیا 2022 میں، تو جس طریقے سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین
मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर और पूरी कैबिनेट और पूरे MPs, MNs, पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, एक एक हमारा सरकारी ऑफिसर, एक एक हमारे मतलब 21 ग्रेड से लेके 5 ग्रेड तक, 1 ग्रेड तक के तमाम लोगों ने मिलकर, पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर जो है वो सिंध में तारीखी तौर पर उस सैलाब को फेस किया। जो इस वक्त पंजाब की हालत है उससे कई दर्जा बुरी हालत सिंध में थी। सिंध का कोई ऐसी जगह नहीं थी जो कि ड्राई नजर आ रही, सारी जो अंडर द वाटर थी। और फिर जिस तरीके से पका पकाया खाना वहाँ पे एक एक घर पे पहुँचाया गया, पका पकाया क्वालिटी वाला खाना एक एक घर पे पहुँचाया गया। जिस तरीके से वहाँ पे उस सैलाब के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए ज़रई कार्ड बने और एग्रीकल्चर कार्ड बने और उनकी जो मदद की गई, उनको उस वक्त जो सपोर्ट दी गई, फिर उनको राशन दिए गए, उनको टेंट दिए गए और फिर 21 लाख घर, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा रिकॉर्ड है। 21 लाख घर जिस तरीके से बना के दिए जा रहे हैं, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हमने ना ही उसको एक पब्लिसिटी स्टंट बनाया, ना ही उस पर कोई टिकटॉक्स बनवाए, ना ही उस पर हमने जो है वो सेल्फ प्रमोशन वगैरह की। हमने उसको खिदमत के तौर पर हमेशा लिया है और उनको खिदमत के तौर पर हमेशा लेते रहेंगे। अच्छा, कल मरियम साहबा ने ये कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर राशिद जरदारी ने दरख्वास्त की कि अपने तर्जुमानों को लगाम दें, तो आपको लगाम दी गई या फिर छोड़ दिया गया? और उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहती सिंध के हालात पर, तो यहाँ के हालात हैं वो भी बता दें। देखिए जी, लगाम डाली गई? देखिए जी, मैं उसमें नहीं बोलूँगा, मेरे लिए निहायत ही काबिल एहतराम है मरियम साहबा और ज़ाती तौर पर मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और हर ख़वातीन की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन वो जो उनके कमेंट्स थे वो हार्श थे और मैंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई भी जुमला नहीं बोला। मैंने अभी उनकी तकरीर का जुमला निकाला और फिर उनके अपने चचा जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म है, जो कि उनकी पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म है, मैंने तो वही बात नहीं कि वो अगर मैं वो वर्ड भी मैं रिपीट नहीं करना चाहता तो, लेकिन खैर वो उनकी मर्जी है मरियम साहबा की। हमारे लिए मैंने कहा कि बहुत ही काबिल एहतराम है, हमारी मेरी तरह बहनों, मेरी तो बहनों की तरह है, मैं तो इससे बड़ी और बात करूँ, मेरे लिए बहनों की तरह है। लेकिन जो है बात जब भी बंदा करे तो पॉलिटिकली लैंग्वेज इस्तेमाल करे, पॉलिटिकली सियासी तौर पर जवाब दे। इस तरह की कोई कमेंट, इस तरह का कोई अल्फाज जिस पर आप किसी की खुददार की और ईमानदारी की सर्टिफिकेट जो है अब हमें PMLN की इन दोस्तों से नहीं लेने। दूसरी बात ये कि हमारी हमेशा प्रायोरिटी रही कि हम मतलब एक हमारी जो हम मुफाहमत की बात कर रहे हैं ना, मुफाहमत बात ये नहीं कि हम आंखें बंद कर देंगे मुफाहमत के नाम पर। अगर वहाँ पे लोगों के साथ असल प्रॉब्लम हो रहा है तो हम आंखें ना बंद करें। और जहाँ तक बात कि सिंध के हालात क्या हैं, और जो ये बात अभी कि सिंध के हालात क्या हैं या किसी और सूबे के हालात क्या हैं, इलेक्शन के रिजल्ट 2024 के सबको पता है कि कौन से सूबे के क्या हालात हैं, मुझे उस पर भी बोलने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट 2024 के सिंध के क्या थे, बाकी जगहों पे क्या थे। फैसला आवाम ने करना होता है। फैसला जो है आप आज कुछ भी तरीके से मीडिया को मैनेज कर जाएं और वो अपनी तबाहियाँ ना दिखाएं जो वहाँ पे लोगों के सब हालात ज़र हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि वहाँ पे हालात सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही है। तो और अवाम ये सब बैठे, पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को पता है। मैंने कहा कि अगर सिंध के हालात का कंपैरिजन किसी ने करना है तो इलेक्शन रिजल्ट से कर लें कि सिंध के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, पंजाब के अवाम ने किसको मैंडेट दिया, बाकी सब जगह पे क्या हुआ, तो मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा जी साहब, ये बताएं कि किसके पंजाब में किसके हक में नताइज थे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंजाब के नताइज जो है और नून लीग के हक में नहीं थे, किसके हक में थे? मैंने कोई ऐसी बात की नहीं भाई जी, आप बताएं। आपने जैसे शुरू में बात की कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ये कर रही है, सब कुछ कर रही है, एक मंसूबा है कश्मीर ट्रांसपोर्ट में मुल्क का जो वोट की ट्रांसपोर्ट का, वो 2018 में शुरुआत है, इसमें जो है वो मुकम्मल सवाल बताए, सवाल अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, क्या है इसके पीछे क्या? देखिए जी, वहाँ पे इशूज़ थे, लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ थे डेफिनेटली, और उसको एड्रेस भी किया जा रहा है उस ब्रिज पे और काम चल रहा है। देखिए कच्चे के इलाका बॉर्डर सिंध और पंजाब का भी है ये। अब सिंध जहाँ पे अभी भी रिसेंटली बहुत ऑपरेशन चल रहे हैं कच्चे में, हमने यही अपील की कि जी पंजाब पुलिस भी अपने कच्चे में ऑपरेशन करे ताकि उन लोगों के लिए ये सेफ हेवन ना बने कि जब यहाँ ऑपरेशन हो रहा है तो वो वहाँ चले जाएं। और फिर अगर अब दोनों पंजाब और सिंध पुलिस ज्वाइंटली अपने अपने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करेंगे तो ये मैच खत्म हो सकता है। कल जो चेयरमैन साहब ने कहा था, सरकारी मुलाजमीन ने उनसे बात करने के लिए उन्होंने कहा है
शेख साहब को, तो अब उन सरकारी मुलाजमीन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे 7 दिनों से, उनसे क्या गुफ्तगू करने के लिए कोई आपने कमेटी बनाई है, क्या होगा? एक तो ये, दूसरा ये कि जो आपने स्कूटी की बात की, तो सिंध के गवर्नर ने कहा है कि मुझे ऐसा लगा कि ये स्कूटी घर में खेलने के लिए दी गई। किसने कहा ये? अच्छा, मुझे नहीं पता उन्होंने कहा। बाकी वो गवर्नर मुलाजिम से बात, अच्छा, वो मुलाजमीन की जी वो उसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद उसको देख रहे हैं मुज़ाकरात को। चेयरमैन साहब ताकीद करके गए कि उसको फौरी तौर पर उसको रिजॉल्व किया जाए। तो चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली उन मुज़ाकरात को, उन एम्प्लॉयज़ के जिनका पेंशन के इशूज़ हैं, उसको देख रहे हैं। जहाँ तक स्कूटर पे कमेंट्स की बात है, मैं ये कहूँगा कि अगर उन्होंने कहा है तो उनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये उन्होंने नहीं कहना चाहिए कि खेलने के लिए। उन गरीब लोगों से पूछें, आप भी कल तकरीब में मेरे ख्याल से आए थे, तो आपको वो क्या वो खिलौने लग रहे थे, या आपको उन मासूम बच्चों के चेहरे पे आपने खुशी देखी थी? आप बताएं, देखी थी नहीं देखी थी? ठीक है, आप सबने देखी थी नहीं देखी? सारे गरीब लोग थे जो किसी की सिफारिश बगैर थे। तो फिर अगर मेरिट पे आप किसी को दें, उसको भी अगर पॉलिटिसाइज किया जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू। गवर्नर को दे दे मेरे एक हवाले से ही ये बताइएगा, आपने अभी कहा ये स्कीम जारी है, ये कोई मखसूस टाइम इसका रखा है, ये मखसूस कितनी तादाद में दी जाएगी? इसमें कोई तादाद नहीं जी, अनलिमिटेड तादाद है। दूसरा ये आज शफली वज़ीर इत्तलात सिंध कराची में, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।